بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ارکان مجلس علمیہ وقابل قدر علماء کرام و حاضرین اجلاس، احقر بحیثیت نائب ناظم مجلس علمیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کی باوقار صدارت میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہے اور آپ کا دور اور نزدیک سے اپنا قیمتی وقت اور گوناگوں دینی و ملی مصروفیات، نوع بنوع علمی و عملی خدمات اور اس اقدار فراموش ماحول میں افتراق و انتشار سے بھری فضا میں تشریف لانا اور ایک سائے علم میں جمع ہونا، جہاں اتحاد و اجتماعیت کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے، وہیں اس بات کا بھی بخوبی احساس دلا رہا ہے کہ ہم اور آپ اپنے دینی اور ملی مسائل کے بارے میں کس قدر سنجیدہ و فکر مند ہیں، فالحمدللہ علی ذالک۔ معزز علماء کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مجلس علمیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش میں بسنے والے تمام علماء کرام دینی، دعوتی اور اصلاحی موقر مجلس علمیہ ایک ہمارے ریاست کی موقر تنظیم ہے، جس کا آج سے 50 سال قبل بتاریخ 7 ذی الحجہ 1392 ہجری مطابق 13 جنوری 1973 بروز ہفتہ بمقام جامع اسلامیہ عربیہ بھونگیر ضلع نلگنڈا اس وقت کے بزرگ اور مخلص علماء کرام کے ہاتھوں قیام عمل میں آیا تھا، جس کی علمی، دینی اور اصلاحی خدمات کا زرعی دور نصف صدی پر پھیلا ہوا ہے۔ مجلس علمیہ مسلک علماء حق سے تعلق رکھنے والے تمام علماء کرام کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ الحمدللہ مجلس علمیہ اپنے دینی، دعوتی اور اصلاحی مقاصد کو لیے بزرگان دین اور مخلص علماء کرام کی سرپرستی میں اپنے اغراض و مقاصد اور اپنے اغراض پنج گانہ کی راہ تکمیل میں گامزن ہے۔ مجلس علمیہ کے ارکان عام کا پچھلا اجلاس حضرت مولانا محمد غوث رشیدی صاحب دامت برکاتہم ناظم جامع اسلامیہ تجوید القرآن کی میزبانی و نگرانی میں بتاریخ 15 رجب 22 مارچ 2019 بمقام جامع اسلامیہ تجوید القرآن عنبرپیٹ میں منعقد ہوا تھا، جس کی صدارت حضرت مولانا سید اکبر صاحب مفتاحی ناظم مجلس علمیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش نے فرمائی تھی۔ اجلاس میں مجلس علمیہ کے اراکین کے ساتھ ساتھ ہمدردان مجلس کی بھی کثیر تعداد اس اجلاس میں شریک رہی۔ یہ اجلاس مدرسہ جامع اسلامیہ تجوید القرآن کے وسیع احاطے میں منعقد ہوا۔ حضرت نائب ناظم کے کلمات استقبالیہ اور مجلس علمیہ کا مختصر تعارف اور اس کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے آنے والے مہمان علماء کرام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا گیا اور گزشتہ اجلاس عام کی رویداد اور مجلس علمیہ کی کارکردگی مولانا سید مجاہد علی قاسمی صاحب معاون نائب ناظم مجلس علمیہ نے سنائی۔ اسٹیج پر جلوہ افروز ملک کے تمام علماء کرام نے اجلاس سے خطاب فرمایا اور اس پہلی نشست کے آخر کے اجلاس میں تشریف لائے مہمان خصوصی حضرت مولانا بلال عبدالحی ندوی صاحب دامت برکاتہم نے کلیدی خطاب فرمایا۔ اجلاس کی دوسری نشست میں حضرات علماء کرام کے انتہائی بصیرت افروز بیانات ہوئے۔ ٹمکور ریاست کرناٹک سے تشریف لائے مہمان خصوصی عالم دین حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب دامت برکاتہم نے بھی فکر انگیز خطاب فرمایا، یہودی سازشوں پر روشنی ڈالی اور انتخابات کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ بڑے اسکرین کا استعمال کرتے ہوئے دشمنان اسلام کے چونکا دینے والے انکشافات سے سامعین کو خوب استفادے کا موقع ملا۔ ملک کے نامور عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنے بصیرت افروز خطاب میں علماء کی ذمہ داریاں اور ان کے منصب پر روشنی ڈالی اور حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
نے اصلاحی بیان فرمایا۔ اجلاس کی تیسری اور آخری نشست جو نماز مغرب کے بعد تھی، جو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجادی نعمانی دامت برکاتہم نے ٹیلی فونک خطاب فرمایا، پھر مولانا خالد بیگ ندوی نے مزید 2 گھنٹے تک تعلیم و تربیت پر اپنے وسیع تجربات کو روشن فرمایا۔ گزشتہ اجلاس عام سے اب تک مجلس شورا کے 4 اجلاس منعقد ہوئے۔ مدرسہ سراج العلوم محبوب نگر میں 19 اکتوبر 2019 19 صفر 1440 بروز شنبہ ارکان شورا کا اجلاس حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی میزبانی اور حضرت ناظم صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی صدارت میں منعقد ہوا، جو بہت ہی کامیاب رہا۔ اجلاس میں مختلف اضلاع سے بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف لائے۔ باوجود اس کے کہ پوری ریاست میں اس وقت نقل و حمل کے ذرائع بند تھے اور بند منایا جا رہا تھا، اس کے باوجود بھی الحمدللہ کثیر تعداد نے شرکت فرمائی، اور اجلاس شورا میں بطور مہمان خصوصی پیر طریقت حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم نے بھی شرکت فرمائی اور اپنے گراں قدر بیان سے علماء کرام کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا۔ مدرسہ مدینۃ العلوم کوداڑ ضلع سریاپیٹ میں بتاریخ 11 رجب 1441 مطابق 7 مارچ 2020 ارکان شورا کا اجلاس حضرت مولانا عبد القادر صاحب مفتاحی رشادی مدظ اللہ ناظم مدرسہ مدینۃ العلوم کوداڑ کی میزبانی و نگرانی میں اور حضرت ناظم صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ متعدد علماء کرام نے اجلاس سے خطاب فرمایا اور اخیر میں ریاست کرناٹک سے تشریف لائے مہمان خصوصی شیخ الحدیث حضرت مولانا صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم رشادی امیر شریعت کرناٹک نے اصلاحی خطاب فرمایا۔ حضرات گرامی، ہم سب ہی اس بات کو جانتے ہیں کہ سال 2020 شروع ہی سے مختلف مصائب و فتن کا شکار نظر آ رہا تھا۔ ماہ مارچ کے اواخر میں مہلک وبا نے نہ صرف بھارت بلکہ ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تھا، اور لاک ڈاؤن نے تو ساری خلقت کو ہی منجمد کر دیا تھا۔ دنیا کے سارے مشاغل ساکت و جامد ہو گئے، نقل و حمل کے جتنے وسائل و ذرائع تھے سب بند، بازار، دفاتر، پریس سبھی بند رہے، جس کی وجہ سے مجلس علمیہ کی بھی سرگرمیاں ماند پڑ گئی۔ وبا کی ڈور جب کچھ ڈھیلی پڑی اور ارکان عاملہ نے پھر مجلس علمیہ کا اجلاس شورا طے کیا۔ اجلاس عام کے بعد یہ ارکان شورا کا تیسرا اجلاس 4 شعبان 1442 مطابق 18 مارچ 2021 بروز جمعرات مسجد عالمگیر گٹالہ بیگم پیٹ مادہ پور حیدرآباد میں منعقد ہوا، جس میں ارکان شورا کے ساتھ ساتھ مدعوی خصوصین و دانشوران ملت کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ریاست تلنگانہ کے علاوہ آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع سے علماء تشریف لائے، نیز ریاست کرناٹک کے علماء بھی اجلاس شریک ہوئے۔ نائب ناظم نے مجلس علمیہ کی کارکردگی گزشتہ دنوں ہوئے مختلف اجلاسوں پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ کورونا کے عالمی وبا نے جہاں حیات انسانی کے دیگر شعبوں کو متاثر کیا، وہیں دینی خدمات کے شعبے بھی کافی متاثر ہوئے۔ مدارس عربیہ کا نظام بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کو جو درپیش حالات تھے، خاص طور پر نئی تعلیمی پالیسی جو 11 جولائی 2019 کو منظور ہوئی، اس نئی تعلیمی پالیسی کا اثر جہاں عصری مدارس اسکول کے بچوں پر پڑے گا، وہیں مدارس دینیہ پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے، اور نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق ملک کے ہر بچے کو 10ویں جماعت کا امتحان پاس کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ 10ویں کی سند سرٹیفکیٹ کے بغیر نہ تو پاسپورٹ بن سکے گا اور نہ ہی حکومتی دیگر مسائل حل ہو سکیں گے۔ اس صورتحال کا تقاضا تھا کہ دینی مدارس میں عصری علوم کو شامل نصاب شامل کیا جائے۔ اس سلسلے میں مجلس علمیہ کے اکابرین و اراکین کافی متفکر تھے، اور صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ دینی مدارس کے لیے ایک مفید اور جامع نصاب مدون کیا جائے۔ چنانچہ مجلس علمیہ کے نائب ناظم محمد بانعیم و دیگر اکابر علماء سے مشاورت کے بعد اس سلسلے میں عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا، اور MS ایجوکیشن اکیڈمی نے ان کے تعاون و اشتراک سے ایک مشاورتی اجلاس بعنوان مدارس دینیہ اور عصری نصاب، نفاذ اور طریقہ کار کا انعقاد عمل میں آیا،
جس کی صدارت حضرت مولانا سید اکبر صاحب مفتاحی دامت برکاتہم نے فرمائی۔ اس اجلاس میں ریاست کے ممتاز علماء کرام جیسے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، حضرت مولانا عبد القوی صاحب، مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب، مولانا امیر اللہ خان صاحب، مولانا غوث رشیدی صاحب، مفتی عمر عابدین صاحب، مفتی محمود زبیر صاحب اور چیئرمین MS گروپ جناب عبداللطیف صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر جناب انور احمد صاحب اور سینئر ڈائریکٹر جناب محمد معظم صاحب نے شرکت فرمائی، اور ان اکابر کی سرپرستی میں ایک ذیلی کمیٹی نوجوان علماء کرام کی بنائی گئی جو MS کے ماہرین سے مسلسل مشاورت اور 2 سال کی لگاتار جدوجہد کے بعد ایک جامع عصری نصاب تیار کیا، اور حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب کی معاونت سے پہلے درجے کا یعنی لیول 1 کی طباعت عمل میں آئی۔ دونوں ریاستوں میں قائم دینی مدارس کے ذمہ داروں کو اس نئے نصاب سے متعارف کروانے اور انہیں اپنے اداروں میں اس نصاب کے نفاذ کی ترغیب دینے کے لیے 15 جنوری 2022 کو مدرسہ سبیل الفلاح بلہ گوڑے میں مجلس علمیہ، رابطہ مدارس اسلامیہ اور دینی مدارس بورڈ کے زیر اہتمام دینی مدارس میں عصری علوم کی شمولیت و طریقہ کار کے عنوان سے اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں نہ صرف تلنگانہ و آندھرا کے نظماء بلکہ کرناٹک، تمل ناڈو وغیرہ سے بھی علماء اور ارباب مدارس کی بڑی تعداد شریک تھی۔ یہ اجلاس حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی اور حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا۔ شہر و اضلاع سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے بھی اس اجلاس سے خطاب فرمایا۔ علماء قابل قدر حضرات گرامی، طویل دینی خدمات کی تاریخ رکھنے والی تنظیم مجلس علمیہ کا اب تک کوئی مستقل دفتر نہیں تھا۔ اس کے لیے فکریں تو ہو رہی تھیں لیکن وسائل کی کمی کے باعث کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ الحمدللہ مسجد الکوثر حافظ بابا نگر حیدرآباد میں فوقانی منزل میں جہاں مسجد کی توسیع ہوئی، 2 منزلہ توسیع مکمل ہوئی، وہیں ساتھ ساتھ ایک وسیع وعریض ہال، کمپیوٹر، حسابات، علیحدہ کمرے، حمامات، وضو خانہ اور لفٹ اور مسجد کی چھت پر سولار کے ایک وسیع سسٹم کے ساتھ الحمدللہ دفتر مجلس علمیہ قائم ہوا، اور بتاریخ 8 جمادی الاول 1443 13 دسمبر بروز پیر 2021 دفتر کا افتتاح عمل میں آیا، جس میں اراکین عاملہ کے علاوہ مدعوی خصوصین کی بڑی تعداد موجود تھی، جو ایک بہت ہی کامیاب اجلاس تھا جس کی صدارت حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی، اور تمام اکابر مجلس نے شرف حاضری بخشا، اور تقریباً سبھی نے اجلاس سے خطاب فرمایا۔ بالخصوص حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا وہ تاریخی اور جملہ اور یہ کہ مجلس علمیہ اب تک خانہ بدوش تھی، نائب ناظم اور ان کے معاونین اور محبین کی فکروں اور کوششوں سے اس دفتر کی تعمیر و تزئین اور تمام تفصیلات حاضرین کو حضرت مولانا نے مطلع فرمایا، اور اخیر میں حضرت ناظم صاحب قبلہ کی مجلس کی پوری تاریخ آپ نے بتائی اور دعا فرمائی۔ اسی دوران مختلف مجالس کا بھی اہتمام رہا۔ دفتر مجلس علمیہ پر دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور اور دیگر مقامات کے بزرگان دین و اکابرین علماء کرام تشریف لاتے رہے، اور ان کی آراء و مفید تجاویز کتاب الرائے میں محفوظ ہیں۔ قابل قدر حضرات گرامی، ارکان شورا کا چوتھا اجلاس 21 اگست 2022 باب العلوم دیسائی پیٹ ورنگل میں منعقد ہوا۔ نائب ناظم نے اپنے رفقا و ارکان کے ساتھ ہی شام ہی جلسگاہ پہنچ گئے اور اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اجلاس کے میزبان حضرت مولانا عبدالستار صاحب قاسمی، ناظم مدرسہ باب العلوم ورنگل نے بہترین قیام و طعام کا انتظام فرمایا۔ اجلاس صبح ناشتے کے بعد حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ نائب ناظم کی اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ اجلاس کی رپورٹ پیش فرمائی، اور اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اہم ایجنڈا عہدیداران مجلس کا انتخاب تھا۔ چنانچہ ندائی ووٹ کے ذریعے بالاتفاق سابقہ عہدیداران کو برقرار رکھنا طے پایا۔ مجلس علمیہ کے رکن عاملہ و رکن تاسیسی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اپنے دوسری ضروری پروگرام میں شرکت کے سبب اجلاس میں شرکت نہیں فرمائی، لیکن حضرت نے اپنا تحریری پیغام جس میں سابقہ عہدیداروں کی برقراری کی تجویز فرمائی تھی،
اسی طریقے سے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنے تحریری پیغام میں سابقہ عہدیداروں کی برقراری کی رائے دی تھی۔ اکابر کی رائے کے بعد اجلاس میں موجود تمام اراکین شورا سے استصواب رائے کیا گیا۔ تمام کی متفقہ رائے پر مجلس کے عہدیداران اور ارکان شورا و ارکان عاملہ کی مدت میں آج کی تاریخ سے آئندہ 3 سال کے لیے میعاد بڑھا دی گئی اور اس کو رجسٹرڈ میں مندرج کر دیا گیا۔ اخیر میں ریاست کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب نے باقاعدہ عہدیداران کے ناموں کا اعلان فرمایا۔ اس طرح اجلاس کی پہلی نشست اختتام کو پہنچی۔ ظہر اور ظہرانے کے بعد دوسری نشست قرأت کلام پاک سے شروع ہوئی اور حضرت مولانا سید احمد حمید ندوی صاحب کو خطاب کی دعوت دی گئی، جنہوں نے موجودہ دور میں علماء کی ذمہ داریوں اور موجودہ حالات پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ مجلس علمیہ ہمارے اکابر کی متاع عزیز ہے، جس کی انہوں نے شبانہ روز کاوشوں کے ذریعے آبیاری کی ہے۔ اس لیے ریاست کے ہر عالم دین کو مجلس علمیہ سے گہری وابستگی رکھنی چاہیے اور اپنے اضلاع میں مجلس کی سرگرمیوں کے آغاز کے لیے خود عملی طور پر پیش رفت فرمائیں۔ اکابر مجلس کی خدمت میں حاضر ہو کر مختلف علاقوں میں اور مختلف اضلاع میں شاخوں کے قیام کو عمل میں لانے کی تجویز رکھی۔ اس کے بعد حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب نے مجلس علمیہ کی جانب سے تیار کردہ عصری علوم کے نصاب کے تعلق سے تفصیلی گفتگو فرمائی اور سامعین کے سوالات کے اطمینان بخش جوابات دیے۔ اخیر میں حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے بصیرت افروز خطاب فرمایا اور حضرت کی دعا پر ہی اجلاس اختتام کو پہنچا۔ نائب ناظم نے تمام شرکاء اجلاس کے علاوہ میزبان اجلاس حضرت مولانا عبدالستار صاحب قاسمی کا شکریہ ادا کیا۔ اجلاس شورا کے اختتام کے بعد حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب کی سرپرستی اور صدارت میں مجلس علمیہ کی شاخ متحدہ ضلع ورنگل کی ضلعی مجلس علمیہ کی تشکیل جدید انجام پائی۔ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی نے اپنے خاص انداز میں تمام حاضرین کو نصیحت فرمائی اور اختتامی دعا فرمائی۔ الحمدللہ مسجد الکوثر حافظ بابا نگر میں مجلس علمیہ کے دفتر پر ہر ماہ علمی مذاکرہ پابندی کے ساتھ ہر عربی مہینے کے پہلے اتوار کو بعد نماز مغرب تا نماز عشاء تحفظ شریعت ٹرسٹ کے زیر انتظام منعقد ہوتا ہے، جس کا سلسلہ پابندی کے ساتھ جاری ہے۔ اس میں مستورات کے لیے بھی معقول انتظام ہوتا ہے۔ قابل قدر حضرات گرامی، مجلس کا تعداد شمارہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ مجلس علمیہ کا دینی اور اصلاحی ترجمان ہے، ماہنامہ ضیاء علم، جس کو آپ کی توجہات کی سخت ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ارکان مجلس کی ایک بڑی طویل فہرست ہے جو تحریر کے میدان کے شہسوار ہیں۔ کئی مشہور اخبار اور اونچے رسالوں میں ان کے عمدہ مضامین زینت بنتے ہیں۔ اگر اپنی اس مجلس علمیہ کی تنظیم اور اس کے ترجمان ضیاء علم کو بھی اس میں شامل فرمائیں اور اپنی تحریروں کو مجلس علمیہ ضیاء علم کے لیے روانہ فرمائیں تو ہم ان کے بے حد ممنون و مشکور رہیں گے۔ اخیر میں ان تمام معاونین کا جنہوں نے اس اجلاس کے انعقاد میں دامے درمے قدمے سخن تعاون فرمایا، مجلس علمیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو سعادت دارین سے سرفراز فرمائے اور آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اجلاس عام کے موقع پر ضیاء علم کا خصوصی شمارہ تحفظ دینی مدارس نمبر شائع کیا گیا ہے۔ آپ حضرات ضرور اس کو حاصل فرمائیں جو ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں اخیر میں ایک مرتبہ پھر دور دراز سے آنے والے معزز علماء کرام کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کے مل جل کر بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلتے چلتے میں ناقدری ہوگی کہ مختصر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس ادارے کے روح رواں علیہ مولانا محمد رحیم الدین انصاری صاحب کے متعلق چند کلمات پیش کرنے کی جسارت آپ سب کے سامنے، جو کلمات ان کے لیے میں نے لکھے تھے۔ محترم حضرات گرامی، آج ہم سب جنوبی ہند کی جس عظیم درسگاہ میں موجود ہیں اور مجلس علمیہ کے اجلاس عام میں شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اس کے ناظم مفتاح العلماء حضرت مولانا رحیم الدین انصاری صاحب علیہ الرحمہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ جس وقت اس اجلاس عام کی تاریخ اور مقام طے ہو رہا تھا، انصاری صاحب باحیات تھے۔ انصاری صاحب نے نہایت خوش دلی کے ساتھ جامعہ میں اجلاس کی اجازت دی تھی اور علالت کے باوجود اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس اجلاس میں شریک رہیں گے۔
لیکن زندگی وفا نہ کر سکی اور وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے اور ان کی خدمات کو انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اس بات سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہوگا کہ مولانا رحیم الدین انصاری صاحب کی وفات سے دکن میں دینی تعلیم کی تاریخ کا ایک روشن باب اختتام کو پہنچا۔ جب بھی دکن کی دینی خدمات پر مورخ قلم اٹھائے گا تو وہ ضرور انصاری صاحب کی خدمات کو جلی حروف میں تحریر کرے گا۔ انصاری صاحب اور ان کے خسر محترم حضرت امیر ملت مولانا محمد حمید الدین حسامی عاقل علیہ الرحمہ کا سب سے عظیم الشان کارنامہ دارالعلوم حیدرآباد کا قیام ہے۔ یہ دونوں شخصیات ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، لیکن دارالعلوم حیدرآباد جیسا عظیم ادارہ تا قیامت ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کئی ایکڑ پر مشتمل یہ شاندار عمارتیں، عالیشان مسجد اور کتب خانہ خالدیہ کی پرشکوہ عمارت انصاری صاحب کے آہنی عزم اور ان کے اعلیٰ ذوق کی عکاس ہے۔ آج دارالعلوم حیدرآباد کا فیض ملکی سرحدوں کو پار کر کے دیار مغرب اور اقطاع عالم تک پھیلا ہوا ہے۔ اس عظیم علمی مرکز سے سینکڑوں علماء، حفاظ اور مفتیان کرام فارغ ہو کر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا رحیم الدین انصاری صاحب نے اپنے خسرو بزرگوار حضرت مولانا حمید الدین عاقل علیہ الرحمہ کی زیر سرپرستی دکن میں ایک عظیم تعلیمی انقلاب برپا کیا۔ انصاری صاحب کا دوسرا قابل ذکر کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے علماء دیوبند سے علاقہ دکن کے روابط کو مستحکم کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ کو بار بار مدعو کر کے اہلیان دکن کے دلوں میں اکابر دیوبند کی عظمت کو بڑھایا۔ مجلس علمیہ کے اس تاریخی اجلاس میں انصاری صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کی خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔